سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 68، سورہ یاسین شریف کا 5واں اور آخری رکوع اور 23ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرتے ہیں کہ وہ بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کی طاقتیں، قوتیں، جسم اور عقل گھٹنے لگتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بڑی عمر کا کرتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح بچہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تو ویسے ویسے کمزوری آتی رہتی ہے، طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، قوتیں، جسم گھل جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، عقل گھٹ جاتی ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں کہ جو احوال کے بدلنے پر ایسا قادر ہو کہ بچپن کے ضعف، کمزوری، ناتوانی اور صغر جسم اور نادانی کے بعد، کہ بچپن میں کمزوری بھی ہے، ناتوانی بھی ہے، جسم بھی چھوٹا ہے اور بچہ بھی نہ سمجھ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جوانی کی قوتیں، توانائی اور قوی جسم، دانائی، عقل، سمجھداری عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عمر بڑی ہو جاتی ہے اور بندہ آخر عمر میں پہنچتا ہے تو وہی توانا، تندرست، قوی ہیکل جوان دبلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ جسم باقی رہتا ہے، نہ قوتیں، بلکہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی مجبوریاں درپیش ہو جاتی ہیں، عقل کام نہیں کرتی، بات یاد نہیں رہتی۔ بسا اوقات انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو پہچان نہیں سکتا۔ جس پروردگار نے یہ تغیر کیا، یہ تبدیلیاں کی، وہ قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کو مسخ کر دے، اور اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے تو تمہیں ضرور زندہ فرمائے گا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کا ملکہ نہ دیا، یا یہ معنی ہے کہ قرآن شعر کی تعلیم نہیں، اور شعر سے مراد کلام کاذب مراد ہے، جھوٹا کلام مراد ہے، چاہے وہ موضوع ہو چاہے غیر موضوع، چاہے وہ شعر کے وزن پر ہو چاہے وہ شعر کے وزن پر نہ ہو۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اولین اور آخرین کے علوم کی تعلیم دی گئی، جن سے تمام حقائق کھل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات واقعی اور نفس الامری ہے۔ آپ کی معلومات واقعی اور نفس الامری ہیں، کذب شعری نہیں جو حقیقت میں جہل ہے، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بامعنی کلام موضوع کے جاننے اور اس کے صحیح اور سقیم، جیت اور ردی کو پہچاننے کی نفی نہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ اشعار کیا ہوتے ہیں، اشعار جو وزن سے بنائے جاتے ہیں، حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، صحیح، سقیم، عمدہ اشعار کون سے ہیں، ردی کون سے ہیں،
حضور سب باتوں کو جانتے ہیں، یہاں پر نفی ہے، وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، یعنی یہ قرآن کوئی جھوٹا کلام نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنے والوں کے لیے یہ آیت کسی طرح بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کائنات عطا فرمائے، اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا یہ مقولہ نقل فرمایا گیا، بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ انہوں نے خود بنایا ہے، بلکہ وہ شاعر ہیں۔ یعنی وہ شاعر کا جب لفظ کہتے تھے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا، حضور جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کتاب اشعار یعنی جھوٹی باتوں پر یہ کتاب مشتمل نہیں۔ کفار قریش زبان سے ایسے بدذوق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کو نظم کہہ دیتے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اشعار کے وزن پہ نہیں ہے، تو کفار کو اتنی عربی تو آتی تھی کہ وہ اس قرآن کو شعر کہہ دیں، حالانکہ قرآن پاک شعر کے وزن پہ تو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان بے دینوں کی مراد یہ تھی کہ قرآن شعر و شاعری ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک یہ جھوٹا کلام ہے۔ حضرت شیخ اکبر نے اس آیت کے معنی میں فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجمال کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا، جس میں مراد کے مخفی رہنے کا احتمال ہو، بلکہ صاف صریح واضح کلام فرمایا ہے، جس سے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور علوم روشن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں اجمال ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں، اس لیے شعر کی نفی فرما کر اس معنی کو بیان فرما دیا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں، اور آپ شعر کا بھی علم رکھتے ہیں۔ یہاں جو نفی فرمائی گئی وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، یعنی بیہودہ اشعار وہ نہیں کہتے، ان کا کلام جھوٹ پر مشتمل نہیں، قرآن کریم یہ سچا کلام ہے اور اس میں واضح ارشادات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کے علوم حاصل کیے، اور آپ اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ وما ينبغي له، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، یعنی یہ قرآن صاف صریح حق اور ہدایت ہے۔ کہاں وہ آسمانی پاک کتاب قرآن جو تمام علوم کی جامع ہے، اور کہاں جھوٹے بیہودہ اشعار جو کہ بالکل کلام کاذب ہیں۔ تو کوئی نسبت ہی نہیں کہ کافر قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ایسی گندی بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا رد فرمایا، فرمایا یہ روشن قرآن ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو دل زندہ رکھتا ہو، کلام و خطاب کو سمجھے، اور یہ مومن کی شان ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت عذاب قائم ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما
فہم لہا مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ نرم کر دیا یعنی یہ جانور انسانوں کے قابو میں دے دیے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، یعنی اس میں ان کے لیے فائدے ہیں۔ جانوروں کی کھالوں، بالوں، اون وغیرہ کو کام میں لاتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں اور دودھ سے بننے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر وہ نہ کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے، ٹھہرا لیے، یعنی بتوں کو پوجنے لگے۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت وہ بت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ممکن نہیں۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پتھر، جماد، بے جان، بے قدرت، بے شعور، بے اختیار ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے، یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ بت بھی جہنم میں جائیں گے، ان کے پجاری بھی جہنم میں جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، تو آپ ان کی بات کا غم نہ کریں۔ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر فرماتا ہے کہ کفار کی تکذیب اور انکار سے اور ان کی ایذاؤں سے اور جفاکاریوں سے اور دشمنیوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔ اولم یر الانسان، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، جبھی وہ سری جھگڑالو ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں، یا تو یہ آیت کریمہ عاص بن وائل یا ابو جہل یا ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ویسے حدیثوں میں تینوں روایتیں موجود ہیں، تینوں نے ایک ہی طرح کا اعتراض کیا۔ جو انکار بعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا، کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، جاہل ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور اور متکبر انسان ہوا کہ اللہ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا جو قادر برحق پانی کی ایک بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے،
اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش بھول گیا، یعنی گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مثال بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بکھر گئی کہ ایسے زندہ ہوگی، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ قال، بولا، من یحیی العظام وہی رمیم، ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وہو بکل خلق علیم، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، پہلی پیدائش کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی علم ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت میں سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ عرب میں دو درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ اور دوسرے کا نام عفار ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ شاخیں اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود ہیں، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا قدرت کے آثار دیکھ کر ایک جاہلانہ انکار کرنا ہے اور عداوت و دشمنی کی وجہ سے ضد کرنا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا، یا انہی کو بعد موت زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے، جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ان یقول لہ، تو اس سے فرمائے کن، ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے۔ اے کن فیکون کے مالک، توفیق تیری طرف سے ہے، ہمارے سینوں کو بھی نور قرآن سے روشن کر، ہمارے دل سے بھی ساری گندگی کو دور کر، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ ان تمام نیتوں کے ساتھ پھر ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے کہ وہ اس چیز کو پیدا کرے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے مالک، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ہم سب کی
دل کی دنیا کو بدل دے. ہم سب کو تیرا اور تیرے محبوب کا قرب عطا فرما. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے دست قدرت میں ہے، اسے پاکی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، تمہیں پلٹ کر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے. سورہ یاسین شریف کا درس مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے دل کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ